من لا نبی بعدا وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کافی مہینوں سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے حق اور باطل کے درمیان جو دوسرا معرکہ پیش آیا تھا، جس سے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور اب کوشش یہ ہے کہ تھوڑا اختصار بھی ہو۔ تو آج غزوہ خندق کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کرنی ہیں، اور یہ اس لیے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، اور اس میں یہود کی بھی بے وفائیاں تھیں کچھ، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے 2 قبیلے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور کہا تم اپنا سامان جتنا لے جا سکتے ہو لے کر یہاں سے نکلو اور خیبر کی طرف چلے جاؤ۔ وہ نکلے اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ البتہ بنو قریظہ وہ وہاں ہی مدینہ میں رہے، اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے بھی نہیں اور نہ لڑنے والوں کی مدد کریں گے، اور نہ وہ یہ راستہ اور انہیں فراہم کریں گے، کسی طرح کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہودی چونکہ مسلمانوں کے ازلی دشمن تھے اور اس وقت سے آج تک ہیں، قرآن بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ آپ
عداوت کے اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ عداوت والے یہودیوں کو پائیں گے۔ لہذا انہوں نے سازشیں شروع کر دی کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ ان کے دو سردار، ایک کا نام سلام ابن اختل اور دوسرا ابن اخطب، یہ دونوں مکہ مکرمہ گئے اور ابو سفیان سے ملے۔ اس وقت کافروں کے سردار ابو سفیان تھے، اور کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں، لیکن اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں سب کو مل کر مدینہ پر حملہ کرنا پڑے گا، لہذا تمہیں بھی احد میں پھر شکست ہو گئی، اب ہمارا ساتھ دو۔ ابو سفیان نے کہا ہمیں کہاں شکست ہوئی، انہوں نے بدر میں ہمارے 70 آدمی مارے، ہم نے احد میں ان کے 70 مار دیے۔ کہا نہیں، تمہیں شکست ہوئی، بھاگے تو تم ہی ہو نا۔ پھر اگر تمہیں شکست نہ ہوتی تو تم مدینہ پر قبضہ کرتے، تم نے تو ان کی کسی چیز پر قبضہ کیا ہی نہیں اور تم بھاگ گئے، اور وہ تمہارے پیچھا کر کے آئے، اور انہوں نے تمہیں للکار کر کہا تھا کہ آئندہ سال پھر بدر میں ہم ملیں گے، پھر تم گئے بدر میں؟ نہیں گئے ہو۔ کہاں بات تو یہی ہے۔ کہا اب پھر یہ صورتحال ہے کہ ہم مل کر حملہ کریں۔ میں نے قبیلہ بنو غطفان کو بھی ہم نے تیار کر دیا، ہم نے باقی قبائل کو بھی تیار کر دیا ہے، لہذا مل کر حملہ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آپس میں طے ہو گیا۔ اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ اگٹھے مل کر یہ کافر حملہ کریں گے مدینہ پر، اور تاکہ بالکل ہی ان کا قبضہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا، چونکہ اللہ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر معاملے میں ان سے مشاورت کرو، اور پھر ان کا اپنا جو بھی معاملہ ہوتا مشاورت سے ہوتا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، کیا کیا جائے؟ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر دفاع کریں اور ایک خندق کھود لیں، جس کی وجہ سے وہ مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ 3 طرف مدینہ کے محفوظ تھے، بعض جگہوں پر ایسے پتھر نوکیلے تھے کہ وہاں کوئی سواری بھی اگر چلے تو وہ بھی زخمی ہو جائے۔ پھر ایک سمت میں احد کا پہاڑ، ایک سمت میں بنو قریظہ سے معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے خلاف نہیں ہوں گے، وہ سمت بھی محفوظ۔ اب ایک ہی سائیڈ باقی تھی، کہا گیا اس پہ خندق کھود لی جائے، اور وہ خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ سنا حیران، چونکہ مکہ اور مدینہ میں کوئی خندق کا تصور نہیں تھا پہلے، پتھریلی زمین۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں کوئی تو ہم یوں کرتے ہیں، لہذا خندق اتنی ہو کہ ایک سائیڈ سے احد تک یہ خندق جائے۔ جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اب بھی نشانات ہیں خندق کے بعد، اور یہ خندق اس کی لمبائی تقریباً جو بن رہی ہے وہ 5000 گز
یہ لمبائی تھی، اور اس کی چوڑائی کہ جس کو عبور نہ کر سکیں، گھوڑا بھی نہ عبور کر سکے چھلانگ لگا کر، فرمایا وہ 9 گز تھی، اور گہرائی اتنی ہو کہ اوپر چڑھ نہ سکے کوئی، گرے مشکل سے آئے اوپر، وہ 7 گز۔ اب یہ تقسیم ہوئی یہ جگہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جماعتیں بنائی، اور ہر جماعت پر ایک امیر مقرر کیا۔ اتنی بڑی خندق اور پتھریلی زمین، اور یہ 6 دن میں حضرات صحابہ نے کھودی ہے، 6 دن میں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک معجزہ تھا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اور اس میں حال یہ کہ بھوک، فاقہ، کھود رہے ہیں اور کھدائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آئے اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پتھر باندھے ہوئے تھے، ایک ایک پتھر، اور اس کی حکمت یہ لکھی کہ تاکہ کمر سیدھی رہے، جھک نہ جائے، اور آنتیں جب خالی ہو جاتی ہے تو پانی زیادہ پینے سے آنتوں میں بل پڑ جاتے ہیں، تاکہ یہ سیدھے رہیں اور بل نہ پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا، کائنات کے امام کی عظمت دیکھیے کہ میرے آقا نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ایک کے بجائے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، صحابہ کے حوصلے بڑھ گئے کہ ہمارے امیر کا، ہمارے آقا کا یہ حال ہے تو ہم کون ہوتے؟ جذبے سے خندق کھود رہے ہیں، اور اشعار کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جس نے محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی ہے کہ اپنی جان دے دیں گے لیکن جہاد کرتے رہیں گے، نبی کی عزت پر، رب کی توحید پر مر مٹتے رہیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس پر قائم رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے۔ اب یہ صحابہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا جواب میں فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ انصار، یہ مہاجر جنہوں نے سب کچھ چھوڑا آپ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، میرے اللہ آج میں محمد ان کے لیے کہتا ہوں ان کی مغفرت فرما دیجئے گا۔ اور بعض جگہوں لکھا ہے فانصر الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین کی مدد فرما لیجئے گا۔ اللہم لولا انت، اللہ آپ نہ ہوتے مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر آپ نہ ہوتے، آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، ہم ہدایت پر نہ ہوتے، جب ہدایت پر نہ ہوتے تو نہ ہماری نمازیں ہوتی، نہ ہم صدقہ و خیرات کرتے، یہ سب کچھ تو آپ کی توفیق کے صدقے میں ہو رہا ہے، یہ سب آپ کی۔ اللہم انزل علینا سکینہ، اللہ ہم پہ سکینت نازل کر دے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو مضبوط کر دینا، ہمیں ثابت قدم رکھ دینا۔ یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، خندق کھودتے جا رہے ہیں، اور خندق کی مٹی کو منتقل کرتے جا رہے ہیں، گرد و غبار آپ کے جسم پر اتنا آیا کہ آپ کے سینے کے بال چھپ گئے اس گرد و غبار کے نیچے۔ لیکن یہ جذبہ، کیا جذبہ ہوگا حضرات صحابہ اور میرے آقا، اس طریقے سے وہ خندق کھود رہے ہیں۔ فرمایا ایک چٹان آئی، نہ ٹوٹی صحابہ سے، آقا سے عرض کی، آپ نے ایک ہی کدال ماری، ریزہ ریزہ ہو گئی، بالکل حیران۔ پھر کھودنے لگ گئے، خندق مکمل ہو گئی، ایک جگہ درمیان میں آئی جہاں ایک چٹان ہے جو کسی سے نہ ٹوٹی، کدالیں ٹوٹ گئی لیکن وہ چٹان نہ ٹوٹی۔
میرے آقا سے جا کر عرض کیا، پہلے خود کوشش کی کہ اب بار بار آقا کو تکلیف نہ دیں، جب نہ ٹوٹی تو آقا سے عرض کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ایک کدال ماری، چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹا اور اس سے روشنی نکلی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، دوسری کدال ماری، دوسرا حصہ ٹوٹ گیا، روشنی نکلی، پھر فرمایا اللہ اکبر، تیسری کدال ماری، بقیہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ اکبر کہا زور سے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج دو باتیں ہم نے آپ سے عجیب دیکھی۔ فرمایا کیا؟ ایک تو آپ نے اللہ اکبر زور سے فرمایا، پہلے کبھی ایسے نہیں فرمایا تھا، اور دوسرا کدال پتھر پر لگے چنگاری تو نکلتی ہے، لیکن یہ چنگاری نہیں تھی، یہ روشنی تھی جس سے پوری خندق روشن ہو گئی۔ یہ عجیب بات تھی جو پہلے نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ دونوں عجیب باتیں آپ نے دیکھی۔ فرمایا جب پہلی کدال میں نے ماری، وہ روشنی جو نکلی، اس روشنی میں روم کے محلات مجھے میرے رب نے دکھائے، اور بشارت سنا دی جبرائیل نے آ کر کہ یہ روم تک تیری سلطنت جائے گی، اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور رومی تیرے قدموں کے نیچے آئیں گے۔ اس لیے میں نے اللہ اکبر زور سے کہا۔ دوسری کدال جب ماری، وہ روشنی میں مجھے رب نے فارس کے محلات دکھائے، اور فارس کا قصر ابیض، وہ وائٹ ہاؤس مجھے رب نے دکھایا، اور رب نے بتا دیا تیرے ماننے والے آگے بڑھیں گے، تیرا اسلام یہاں تک بھی پہنچے گا، اور یہ بھی تیرے قدموں کے نیچے آ جائیں گے۔ میں نے اللہ اکبر کہا۔ تیسری کدال جب ماری، اس میں جو روشنی آئی، اس میں مجھے صنعاء یمن دکھایا گیا، اور فرمایا یہ بھی فتح ہوگا، سارے آپ کے قدموں کے نیچے آئیں گے۔ تو مجھے بتایا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ میں نے اس لیے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ کرام کی شان دیکھیں، ماننے والے تھے نا، فوراً کیا کہا؟ صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، ہمارے نبی نے سچ فرمایا، ہمارا ایمان ہے یہ علاقے فتح ہوں گے، اسلام یہاں تک پہنچے گا۔ لیکن جو منافق تھے وہ کہنے لگے دیکھو باتیں کیا کر رہے ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور دیکھتے کیا ہیں؟ سپر پاور قدموں میں آئے گی، وائٹ ہاؤس کو فتح کریں گے، یہ دیکھ رہے ہیں قصر ابیض۔ حضور کے زمانے میں بھی دو سپر پاور تھے، سپر طاقتیں مانی جاتی تھی، کافر مانتے تھے، ایک فارس اور دوسری روم، اور اس فارس کی سپر پاور کا جو مرکز تھا اس کو قصر ابیض کہا جاتا تھا، جس کو آج کی زبان میں آپ وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، اور آج بھی یہی ہے۔ وائٹ ہاؤس فتح کرنا مشکل ہے، اور وائٹ ہاؤس سے جو فیصلہ ہو جائے وہ ہونا ہی ہے، جس کو اٹھا کر لے جائیں وہ لے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم وہ ہو کہ تم قصر ابیض کو فتح کرو گے، انشاءاللہ آئے گا وقت انشاءاللہ۔ تو کافر یہ کہتے لے، منافق یہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ دیکھو جی پیٹ میں روٹی نہیں، اور یہ۔ اب صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، بھوک کا یہ حال، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر دو پتھر دیکھے تو حضرت جابر سے برداشت نہ ہو سکا، فوراً دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا آج عجیب فاقہ ہے، باقیوں نے تو ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے دو پتھر باندھے ہیں، کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ ان کے گھر والوں نے کہا ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، اور کچھ جو ہیں، بس تھوڑا بہت ہے۔ کہا کتنے آدمی کا ہوگا؟ کہا زیادہ سے زیادہ 5 آدمی کا کھانا ہے، 5 سے زیادہ کا نہیں۔ آپ جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں یہ کہو کہ 5 آدمیوں کا کھانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ کھانا کھانے کے لیے۔ جب یہ کہا، حضرت جابر گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔
فرمایا بولو کہ اللہ کے حبیب ہمارے گھر میں صرف 5 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ آئیں اور ساتھ 4 اور لے لیں اور کھانا کھا لیں۔ آج کے دور کا لیڈر تو نہیں تھا نا، آج کے دور کا لیڈر تو کارکنوں کو لگا دیتا ہے تم کرتے رہو جو کرنا ہے، چلو ہم الگ سے تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ نہ، میرے آقا نے آواز دی صحابہ کو جمع ہو جاؤ۔ جمع ہو گئے صحابہ 800 کے قریب اس وقت جو خندق کھود رہے تھے۔ جی آقا فرمائیے۔ فرمایا آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، چلو سارے جابر کے گھر۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، 5 آدمیوں کا کھانا، 800 جا رہے ہیں، میں کیا کروں گا، میری ناک کٹ جائے گی۔ دوڑتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں بھائی وہ تو حضور پورے قافلے کو لے کر آ رہے ہیں، اب کیا بنے گا؟ اللہ، اس دور کی عورتوں کا ایمان کیا تھا، اس دور کی عورتوں کا ایمان کیا تھا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ تم نے کہا ہے آقا کو 5 آدمیوں کا کھانا ہے؟ جی میں نے عرض کیا ہے کہ 5 آدمیوں کا کھانا کا، پھر فکر نہ کرو، محمد جانے اور اس کا رب جانے، فکر نہ کرو۔ آقا نے فرمایا تھا کہ ابھی تک میرے آنے تک تم نے اس کو نہیں خالی اوپر سے ڈھکن نہیں ہٹانے۔ کھانا تیار، آئے صحابہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان اس میں ڈالا، فرمایا تقسیم کرو۔ اب دسترخوان بچھا، روٹیاں بھی دی جانے لگی اور شوربہ بھی دیا جانے لگا، سب کے سب نے کھا لیا۔ حضرت جابر اور ان کے گھر والوں نے بھی کھا دیا، لیکن ابھی بھی وہ شوربہ پہلے سے زیادہ ہے، پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ، روٹیاں بچ گئی، سب نے کھانا کھایا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ تھا۔ اور کس کی قسمت میں یہ خدمت آئی؟ جابر کی خدمت میں آئی۔ کھانا کھایا، واپس ہوئے، خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودتے رہے، پھر بھوک کا ایک دفعہ اور موقع آیا، فقہ ہے تو ایک خاتون جس کا نام عمرہ ہے، اس نے کھجوریں بھیجی، اور وہ 2 کلو کے قریب کھجوریں تھی، وہ بھیجی۔ اور کس کے لیے بھیجی؟ ان کے خاندان کے لوگ بھی خندق کھودنے میں موجود تھے، ان کے لیے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور وہ عمرہ بنت رواح اس کا نام تھا اس عورت کا، اپنے خاندان کے لیے بھیجی کہ یہ تم کھا لو، بھوکے ہو۔ اور صحابہ تو صحابہ تھے نا، وہ الگ نہیں چیزیں کھاتے تھے، فوراً آقا کی خدمت میں پیش کرنی، یا رسول اللہ یہ آئی ہیں۔ میرے آقا نے پھر بلا لیا سارے صحابہ کو، آئے، کہا دسترخوان بچھا دو، دسترخوان بچھ گیا، کھجوروں کے لیے بھی دسترخوان بچھ گیا، اوپر ڈالی کھجوریں آپ نے، کہا کھا لو۔ صحابہ کھاتے رہے، کھجوریں کم نہیں ہوئی، بڑھتی گئی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس دسترخوان سے نیچے گرنے لگی کھجوریں، اتنا بھر گیا دسترخوان۔ یا مجھے اور آپ کو ایک سبق ملا، حضرت جابر کے گھر گئے، پھر بھی دسترخوان پر کھانا لگایا، کھجوریں کھانے کے لیے آئیں، پھر بھی دسترخوان لگایا۔ تو میں اور آپ شادی حالوں میں جاتے ہیں تو کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، دسترخوان لگانے کا کیا معنی ہے؟ بیٹھ کر کھاؤ، بیٹھ کر کھاتے ہیں، خدا برکت دیتا ہے۔ اور شادی حالوں میں تو کھڑے چلتے چلتے کھا رہے ہوتے ہیں، ایک نے منہ ادھر کیا ہوتا ہے، دوسرے نے منہ ادھر کیا ہوتا ہے۔ بھائی بیٹھ کر اگٹھے کھانا کھاؤ، اس میں برکت آئے گی۔ بے برکتی کیوں ہے؟ کھانا سب سے زیادہ ہمارا شادیوں میں ضائع ہوتا ہے، یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر کھڑے ہو کر چلتے ہوئے، چلتے چلتے کھڑے کھڑے یہ نہیں کھایا جاتا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانیت کا تقاضا ہے بیٹھ کر کھائے۔ میں نے پہلے ایک دفعہ آپ سے یہ بات عرض کی تھی، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے ہم ان کے ساتھ گئے، کرنل صاحب ایک تھے، ان کی بیٹے کی شادی تھی، اور وہاں گئے۔ جب وہاں پہنچے سارے بیٹھے ہوئے تھے، کھانا لگا، سارے اٹھے اور گئے کھانا لینے کے لیے، تو ان کا باپ بوڑھا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ پوچھا کیا؟ اس نے کہا ہمارے ہاں
جانور بیٹھے ہوتے ہیں، جب چارہ لا کر لگایا جاتا ہے اب وہ کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر چارہ کھاتے ہیں، اس سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہا یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ اٹھ کر جا کر اب کھانا کھا رہے ہیں۔ بھائی دسترخوان لگا ہو، بیٹھ کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھانا کھاؤ، دیکھو تمہارے کھانے میں برکت کتنی ہوگی۔ آج بے برکتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ کھانے کی قدر ہمارے یہاں نہیں ہے، اور جب کھانے کی قدر نہیں ہوگی بے برکتی ہوگی۔ میرے پیر و مرشد پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا، اللہ نے بہت دیا ہوا تھا، کہنے لگا بہت کچھ ہے، اب میں کیا کروں، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، کچھ کم ہو جائے۔ تو اس بزرگ نے انہیں کہا تم چاول کھایا کرو۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد دوبارہ ایک گیا، کہا فقر و فاقہ ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا، کیا کروں؟ اسے فرمایا تم چاول کھایا کرو۔ وہ حیران، جس کو اللہ نے بہت دیا اس سے بھی کہا چاول کھاؤ، اس نے کہا کچھ کم ہو جائے، بہت زیادہ ہے سنبھال نہیں سکتا، اور جس کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا فقر و فاقہ اس سے بھی کہا چاول کھاؤ، مطلب کیا؟ پوچھا حضرت آپ نے دونوں کو کہا چاول کھاؤ، وجہ کیا؟ فرمایا جس کو بہت کچھ ملا ہوا ہے چاول کھائیں گے تو چاول جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول میں نہیں رہتے، گرتے جاتے ہیں، ان کے دانے نیچے گرتے جاتے ہیں، وہ دسترخوان پر دانے گرتے جائیں گے۔ اس کو اللہ نے اتنا دیا، اس نے تھوڑا دانے اٹھا کر کھانا ہوگا، وہ کہے گا رہنے دو بھائی، یہی اٹھا کر پھر باہر کچرے میں پھینک دے گا۔ یہ رزق کی ناقدری ہوگی، اور جب رزق کی ناقدری ہوگی تو اللہ رزق کو تنگ کر دیں گے اور اس پر کمی ہو جائے گی۔ اور کہا کہ جو غریب ہے اب وہ جب چاول کھائے گا، چاول گریں گے دسترخوان پر یا نیچے، اٹھا کر دانوں کو جمع کرے گا، کھائے گا، یہ رزق کی قدر ہوگی، اور جب قدر ہوگی تو اللہ اور زیادہ عطا فرما دیں گے۔ آج ہمارے یہاں یہی ہے نا، قدری ہے۔ آپ دیکھیں شادی حالوں میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے اور سب کو گندی نالیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اتنی ناقدری ہو تو پھر کیا؟ اور پھر اوپر ظلم یہ ہے کہ ہم تو پلیٹ میں بھی اتنا سالن اور اتنی روٹی ڈالتے ہیں کہ وہ اوپر بالکل ڈھیری بنا کر لاتے ہیں، اور کھاتے کتنا سا؟ اتنا تھوڑا سا۔ آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں، حقیقت میں بھوک نہیں ہوتی۔ بھائی اتنا ڈالو جتنا کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہ ڈالو، تاکہ جو ہے وہ ناقدری تو نہ ہونا، جو بچ جائے گا وہ بچ جائے گا، لیکن اس طرح آپ کی پلیٹ کا بچا ہوا تو کوئی کھاتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ذہن بن چکا ہے دوسرے کے ساتھ اس کی برتن میں بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ اس کے جراثیم آپ کو لگ جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا مل کر اکٹھے کھانا کھاؤ ایک برتن میں، تاکہ ایک دوسرے کی برکت دوسروں کو مل جائے۔ بات تو یہ برکت ملے۔ میرے اور آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ جب روٹی کھاتے ہیں انگلیوں کو لگا ہوا ہو، کوئی روٹی لگی ہو تو الیاذ باللہ کہتے ہیں ہاتھ گندے ہو گئے۔ او بھائی روٹی سے گندے ہو گئے؟ آپ کے ہاتھ گندے کیسے ہو گئے؟ اور پھر چاٹتے نہیں، ٹشو سے صاف کر کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اپنی انگلیوں کو چاٹا کرو، کھانا کھانے کے بعد جو انگلیوں کے ساتھ کھانا لگا ہے چاٹ لیا کرو، کیا پتا کہ اس میں رب نے برکت رکھی ہو، کیوں برکت کو ضائع کرتے ہو؟ لیکن یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، پہلے زمانے میں اولاد آپس میں لڑا کرتی تھی کہ اپنے ابو کی انگلیاں میں چاٹوں گا، دوسرا کہتا میں چاٹوں گا، بہن کہتی میں چاٹوں گی۔ یہ وہ زمانہ تھا، اور آج سوشل میڈیا نے ہمیں وہاں پہنچا دیا کہ توبہ آپ کی انگلیاں گندی ہوگی ہے، گندی انگلی۔ بچے کے قریب کرو کہتا پیچھے کرو مجھے گھن آتی ہے۔ یہ حال ہے آج ہمارے ہاں، برتن کو چاٹنے کا تصور ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا برتن کو صاف کرو، چاٹ لیا کرو، اس میں جو برکت ہے وہ تمہیں مل جائے گی، چھوڑ دو گے تو وہ برکت تم سے چلی جائے گی۔ چاٹ لینا چاہیے، سنت یہ ہے، لیکن وہ نہیں ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دسترخوان پر کھجوریں پھینکی، اور وہ کھجوریں سب نے 2 کلو کی قریب کھجوریں، اور 800 آدمی کھائے، اور سیر ہو گئی، اور ابھی بھی بچ گئی۔ اب ادھر یہ ہوا، خندق تیار ہوئی،
ادھر کافروں کی طرف سے لشکر آنا شروع ہو گئے. اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. خندق اس لیے کہ وہ خندق کھودی گئی، اس وجہ سے غزوہ خندق کہتے ہیں. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. احزاب حزب کی جمع، گروہ، لشکر، بہت لشکر جمع ہو گئے. یہودی، کافر، مشرکین سارے جمع ہو گئے اسلام کے خلاف کہ ایک ہی مرتبہ حملہ کر کے مٹا دیں، ان کا ملیا میٹنے کر دیں، نام و نشان مٹا دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اب وہ لشکر آنا شروع ہو گئے. آئے 8 آدمیوں کا ایک خیمہ. اب اس سے اندازہ لگاؤ 10,000 لڑنے والے لوگ تھے اس میں. کافروں کے لشکر جو آئے 10,000 لڑنے والے لوگ، مقاتل 10,000 لڑنے والے. اب 10,000 آدمیوں کے جب خیمے لگے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا. وہ سارے خیمے لگ گئے اور ادھر مسلمان ہیں اندر، درمیان میں خندق ہے. ابو سفیان آیا. ابو سفیان نے دیکھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، چونکہ زندگی میں پہلے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ یہ خندق بھی کھودی جاتی ہے. اس نے کہا یہ پہلی جنگی چال ہمارے خلاف ہوگی، ہم نے تو کبھی پہلے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایسی خندق ہوگی. اب اس خندق کو مسلمان باقی 3 طرف سے محفوظ ہو گئے، سرحدات محفوظ ہیں، حملے کا خطرہ نہیں، صرف ایک طرف سے حملے کا خطرہ تھا. اب 3,000 یہاں پر سامنے ہے، اگر وہ سامنے سے آئیں گے یک بارگی ان پر یہ تیر اندازی کریں گے، وہ تو مٹ جائیں گے. یہ کیفیت ہوگی. پریشان ہو گئے، وہاں پڑاؤ ڈالا، پھر وہاں کافی دن تک رہے. آگے کیا منظر ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. ابھی تک جو میں نے عرض کیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کر لیجیے.